ابلیس کا ظاہر کرنے کا مقصد یہ تھا. خدا یسوع نے کہا چپ رہ, مجھے تیری ضرورت نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ میں نے کب اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے اور کب کروس پہ مرنا ہے. تو ہم نے 7ویں آیت سے لے کے 12ویں آیت تک سیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے جو بھیڑ چلنے والی تھی وہ صرف شفا کے لالچ میں تھی. ان کو یہ تھا کہ بس شفا مل جائے, شفا مل جائے, شفا مل جائے. وہ خداوند ان کو کلام سکھانا چاہتا تھا, کلام سکھانا چاہتا تھا, کلام سنانا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تاکہ وہ منادی کرے, اوروں کے لیے بھی نجات کا بندوبست کرے, اوروں کے لیے بھی نجات کو بتائے, میرے بارے میں بتائے. یاد آیا آپ کو ایک شخص یاد آیا جس کے خدا یسوع مسیح نے گناہ معاف کیے تھے, کہ کوڑی کو جب شفا دی تھی تو کیا کہا تھا؟ خبردار مجھے ظاہر نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ تو ظاہر کرے گا, پتہ چلے گا یہ کوڑیوں کو صاف کرتا ہے تو اور لوگ کو بھاگ کے آئیں گے. تو جس کے گناہ معاف ہوئے تو اس کو خبردار نہیں تھا بولا. کیوں نہیں تھا بولا؟ کیونکہ یہ جائے گا. ہاں یہودیوں بھی بیٹھے ہوئے تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جی, ان کے سامنے اس لیے کہا تھا کہ تاکہ جن کو بتانا تھا انہوں نے تو وہ تو سامنے ہی بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک ہوا. اور یہ بھی کنسپٹ ہو جائے گا, اسی لیے خبرداری کا, کیونکہ یہ باہر جائے گا اور یہ بتائے گا ایک شخص صرف میری مفلوجیت کا علاج نہیں کیا, اس نے میرا گناہ بھی معاف کر دیے. تو ان کا دعویٰ کیا تھا؟ سوائے خدا کے گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اور سوچو وہ مفلوج اگر باہر گیا کسی کو یہ بتاتا ہے کہ وہ شخص گناہ معاف کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ کیا ہے؟ کہ وہ شخص خدا کی قدرت رکھتا ہے, خدا کی قدرت اس میں ظاہر ہوتی ہے. خدا نے اسی لیے اس کو منع نہیں تھا کیا کہ تو خبردار کسی کو نہ, تو جا بلکہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل, پھر بلکہ باہر چلا جا, تاکہ باہر چلا جا لوگوں کو بتا کہ یہ بھائی گناہ بھی معاف کرتا ہے, یہ شفا سے بڑھ کر ہے, یہ گناہ بھی معاف کرتا ہے, یہ ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. تو خدا یسوع مسیح نے اسے نہیں تھا خبردار کیا. آگے ہم دیکھیں گے 13ویں آیت سے لے کے 19ویں آیت تک شاگردوں کے بارے میں ہم سیکھیں گے. پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا اور وہ اس کے پاس چلے آئے. یہاں پر پہلے وہ کہا تھا جھیل کے کنارے کشتی پہ کلام کر رہا تھا. کشتی پہ کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ لوگ اس کو دبانا چاہتے تھے, اس لیے خشکی پہ نہیں تھا کھڑا ہوا. یہاں پر یسوع مسیح نے ایک پہاڑ کو چن لیا. پہاڑ کو بھی چننے کا مقصد یہ کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں, لوگ نیچے رہے, میری تعلیم کو سنے. خدا یسوع مسیح نے جہاں کنسپٹ یہی تھا, تعلیم کو سنانا. پہلے کشتی کو چنا تاکہ میں پانی میں اتروں اور کلام سناؤں, کیونکہ ان کے بیچ میں درمیان میں ہوگا. خدا یسوع مسیح کلام نہیں سنا سکتا, لوگ اس کے اوپر گرتے تھے کہ میں شفا پا جوں, بس شفا. خدا یسوع مسیح نے یہاں پر پہاڑ کو چنا تاکہ میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں, لوگ نیچے رہے تاکہ میرے بات کو سنے, جو میں بولنا چاہتا ہوں وہ سنے. یوحنا کی کتاب میں ایک واقعہ ہے. خدا یسوع مسیح نے جب کھانا کہ فی الحقیقت یہ میرا گوشت کھانے کے لیے, میرا خون پینے کے لیے, تو وہاں پہ لکھا کافی شاگرد, کافی لوگ الٹے پاؤں پھر گئے. کیوں پھر گئے؟ کیونکہ ان کا کنسپٹ انہوں نے کلام کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں تھا. اگر یہ جو شفا کے لیے زیادہ بھاگتے ہیں نا, اگر انہوں نے کلام سنا ہوتا نا, یہ وہ لوگ تھے جو شفا کے پیچھے تھے زیادہ, جنہوں نے شفا کے پیچھے تھے. جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی تعلیم دینا شروع کی, جب ریئل تعلیم دینا شروع کی, تو ان کو سمجھ ہی نہیں پاتا, کیونکہ یہ پتہ کون تھے؟ یہ شفا والے تھے. ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آئے گا خداوند یسوع مسیح بول کیا رہا ہے. وہ پیچھے الٹے پاؤں پھر گئے. الٹے پاؤں پھرنے کا مقصد یہ ہے, انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو تعلیم کو کم غور کیا تھا اور شفا پہ زیادہ غور کرتے تھے, اس لیے ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی. تو میں چاہتا ہوں آپ تعلیم یسوع مسیح کے تعلیم پہ زیادہ غور کریں, کیونکہ کلام خدا میں لکھا وہ اپنا کلام نازل کرتا ہے اور شفائیں دیتا ہے. کلام کا وسیلہ سے شفائیں ہو جائے گی. آپ کو کہیں جا کے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تو شفا پا, تیرا پیٹ درد صحیح ہو جائے. کلام سنائے پیٹ درد صحیح, کلام سنائے اگر خداوند دیتا لنگڑا پن صحیح, کلام سنائے اندھا پن صحیح. کلام کلام کلام. خداوند نے سب سے زیادہ عزت, سب سے زیادہ اونچا اپنے کلام کو رکھا ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں یہ کلام کو آپ کو ڈیلی پڑھنا چاہیے, ڈیلی سننا چاہیے, ڈیلی سمجھنا چاہیے. کلام کا مطالعہ کرنا, کلام کو سمجھنا ہر ایک شخص کا, ہر ایک جو روئے زمین پہ اس کا فرض ہے کہ کلام کا مطالعہ کرے, کلام کو سمجھنا. آگے لکھا اس نے ان کو پاس بلایا جنہیں انہیں چن لیا تھا. ان کو پاس بلایا جن کو یسوع نے خود چن لیا تھا. کن کو پاس بلایا؟ 12 کو. 12 ہی کو کیوں پاس بلایا؟ کیونکہ یہ ان کا دھیان موضوع پہ نہیں تھا, ان کا دھیان زیادہ تعلیم پر تھا. اتنی بھیڑ میں سے 12 کا چن لینا, اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ تعلیم پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, موضوع پہ کم فوکس کرتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح ان کو بلاتا ہے جو تعلیم پہ فوکس کرتے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح خود چنتا ہے. یہاں پر لکھا ہے اس نے آپ جنہیں چن لیا تھا پاس بلایا اور وہ اس کے پاس گئے. کن کو؟ جو منادی کرنا چاہتے ہیں, تعلیم کرنا چاہتے ہیں, تعلیم دینا چاہتے ہیں, تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں, ان کو پاس بلاتا ہے. وہ زیادہ لائق وہ ان کو کرتا ہے. آگے بڑھے 14ویں ہے. اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور وہ ان کے پیچھے کے منادی کریں. بھیجے کہ منادی کرے. یہاں پر کیا لکھا 12 کا چننے کا مقصد کیا تھا؟ یہ 12 کا کنسپٹ پتہ کہاں سے آیا؟ جیسے پرانے نامے ہم دیکھیں تو 12 قبیلے, یعقوب کے 12 بیٹے, یسوع مسیح نے وہاں سے کنسپٹ لیتا تھا, کیونکہ خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح, الوہیم پرانے نامے میں بھی تھا. اس لیے خداوند جو کنسپٹ لیتا ہے, یاد رکھیں, وہ پرانے نامے میں باپ, خدا باپ کا لنک ہوتا ہے. یہ 12 کا کنسپٹ یہ تھا, 12 قبیلے, یعقوب کے 12 بیٹے, یہ وہی کنسپٹ ہے. جب انہوں نے جب 12 کو مقرر کیا تو آگے کیا لکھا؟ وہ ان کو بھیجے کہ کیا کرے جی؟ منادی کریں. کیا کرے جی؟ منادی کریں. پوچھا بولو, کیا کرے جی؟ منادی کریں. یہاں پہ یہ لکھے گا لنگڑوں کو ٹھیک کرے, یہاں پر یہ لکھے اندھوں کو ٹھیک کرے, یہاں پر لے لکھے پیٹ درد ٹھیک کرے. کیا کرے جی؟ منادی کریں. کیونکہ منادی کے وسیلہ سے یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں, برکت پا جاتے ہیں. برکت پا جاتے ہیں. منادی کے اونچا درجہ منادی ہے. منادی خدا کا کلام سنانا یہی کلی فرض ہے. انسان کو روئے زمین پہ بھیجنا یہ فرض ہے, کلی فرض. خدا کا کلام سیکھنا اور سنانا یہی فرض ہے. تو یہاں پہ لکھا اس نے بھیجا کہ کلام سنائے, کلام منادی کرے, یعنی کہ میرے نام کی, میرے کلام کی منادی کرے. خدا یسوع نے اسی لیے 12 کو چنا, کیونکہ ان کا دھیان موضوع پہ نہیں تھا, شفاؤں پہ نہیں تھا, ان کا دھیان کیا تھا؟ کلام پر. وہ خدا نے کہا جاؤ منادی کرو. آگے بڑھے بھائی. اور بدلوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں. بدلوں کو نکالنے کا اختیار رکھے, اور اختیار دیا. یہ میں بتا دوں, خدا یسوع مسیح کو جو قبول کر لیتا ہے, جو منادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے, تو خدا انہیں اختیار دیتا ہے کہ بدلوں پہ اختیار رکھے, بدلوں پہ اختیار رکھے. یہ خداوند کی طرف سے اتھارٹی ہے. ایک شخص کو ملی ہوئی ہے جو خداوند کا پرچار کرتے ہیں, خداوند کا کلام کرتے ہیں, یہ ان کا اتھارٹی ہے. ان پہ اختیار رکھے, ان سے ڈرنا نہیں, ان کا مقابلہ کرنا ہے. آگے بڑھے بھائی. وہ یہ ہے شمون جس کا نام پترس رکھا. یہ شمون کون تھا؟ ابھی یہ میں پوچھتا چلا جاؤں گا آپ سے. پہلا باب میں اس کا ذکر, شمون کون تھا؟ پہلے باب میں جب 4 شاگرد چنے تھے, یہ کون ہے؟ وہ ماہر تھا. ماہر گیر تھا. شمون, یہ وہی شمون تھا جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا, جو کشتی جال ڈالتے دیکھا. جی جی آگے بڑھے. اور زبدی کا بیٹا یعقوب, اور یعقوب کا بھائی یوحنا جن کا نام بوا نرگس یعنی گرج کے بیٹے رکھا. گرج کے بیٹے رکھا. اور اندریاس, اور اندریاس, اور فلپس, اور برتمائی, اور متی, اور توما, اور حلفی کا بیٹا یعقوب, اور تدی, اور شمون کنانی, اور یہودا اسکرولی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا. یہ 12 شاگرد جو خداوند یسوع مسیح نے چنے, کس مقصد کے لیے چنے؟ منادی کے لیے. اس میں سے 2 بھائی تھے, پترس اور اندریاس, جو کون تھے؟ جو ماہر گیر تھے. اور یعقوب اور یوحنا, یہ بھی کون تھے؟ ماہر گیر تھے. ماہر گیر تھے. اور اس میں متی تھا. متی پہلے کون تھا؟ نہیں, یاد رکھو, ایک چوکی جو بندہ بیٹھا تھا, لاوی, ٹیکس لینے والا. بالکل, یہ وہ تھا متی جو ٹیکس لینے والا تھا. اور یہ اگر ان کی جو سکولوجی دیکھیں ان 12 کی, تو یہ ان کا جو آپس میں بیٹھنا, ان کی سوچیں ایک نہیں تھی, مگر یہ دیکھیں خدا کے کام کے لیے ایک جھنڈ ہو گئے ہیں. ہم ماہر گیر کا کنسپٹ الگ ہوتا ہے, ذہن الگ ہوتا ہے, اور ٹیکس لینے والے کا الگ ہوتا ہے. جتنے بھی جو اپنے اپنے شعبے میں تھے, ان کی سوچ ایک نہیں تھی, الگ الگ تھے. مگر خداوند یسوع مسیح کے کام کے لیے انہوں نے اپنی سوچ کو ایک کیا, انہوں نے اپنے ذہن کو ایک کیا, انہوں نے اپنے مشن کو ایک کیا. ایسے ہی آج ہم میں پاسٹر جو میرے کو یہ سنیں گے, آن لائن بھی سنیں گے, میں ان کو بتانا یہ چاہتا ہوں, آج پاسٹر کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا, دوسرے پاسٹر کے پاس جانا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کو چھوٹا نیچا سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کی ایپ جوئی کرتے ہیں کہ وہ فلانا, وہ فلانا, وہ فلانا, وہ فلانا, وہ.
تو یہ دیکھا 12 ان کا یہ جو جہاں سے آئے ہیں نا, جہاں سے ایک مچھیڑا, کوئی ٹیکس لینے والا, کوئی کچھ ہے, انہوں نے اپنی سوچ کو ایک کر لیا. کیا کرنا ٹارگیٹ؟ منادی. اور یہاں پر تو ایک ہی نہیں ہوتے, یہاں پر ایک چھت کے نیچے بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو میں ان کو بتانا یہ چاہتا ہوں, ہم خداوند یسوع مسیح کے چنے ہوئے ہیں, خداوند یسوع مسیح کے چنے لیے خدا کے لوگوں کو کلام سنانے کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا. ہمیں تعلیمات کو ایک کرنا پڑے گا, زیادہ تعلیمات کو بگاڑنا نہیں پڑے گا. خداوند یسوع مسیح ایک تھا, خدا باپ ایک ہے, خدا روح ایک ہے, اور یعنی کہ تعلیم بھی پھر ایک ہی ہونی چاہیے, بات بھی ایک ہونی چاہیے, طرح طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو میں یہ بتاتا ہوں, یہ 12 سوچیں تھی, 12 ذہن تھے, 12 دل تھے, 12 شخص تھے, مگر ان کی سوچ ایک تھی. خدا باپ ایک ہے, خدا روح ایک ہے, خدا بیٹا ایک ہے, بپتسمہ ایک ہے, روح ایک ہے, تعلیم ایک ہے. 12 کے ذہن میں یہ بیٹھ چکا تھا. یہ 12 ایسے نہیں تھے کہ 12 کو چنا, اس کی تعلیم فرق, اس کی تعلیم فرق, اس کی تعلیم فرق, نہیں. یہ 12 کی سوچ, 12 کا کنسپٹ ایک تھا, ایک ہی تعلیم تھی. تو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ 4 جو تھے, 4 پہلے ماہر گر تھے. ماہر تھی, ایک متی کا ٹیکس لینے والا, مصول لینے والا تھا. اور یہاں پر ہم دیکھیں 4 کی جو لسٹ ہے, 4 کی لسٹ بنتی چلی جائے گی. یہ دوبارہ پڑھنا, یہودا اسکریوطی الگ ہی کیا گیا. اس کے اندر سے اس کو الگ کر دے. اس کو الگ کرنے کا مقصد یہ 4 کی لسٹ ہے. پڑھیں ذرا. وہ یہ ہے شمول, جس کا نام پطرس, شمول ایک ہو گیا, جس کا نام پطرس رکھا, اور زبدی کا بیٹا یعقوب, یعقوب 2 ہو گیا, کا بھائی یوحنا 3 ہو گیا, جن کا نام بوأنرگس یعنی گرش کے بیٹے رکھا, اور اندریاس, اور اندریاس. یہ 4 ہو گئے. یہ 4 بندے الگ ہو گئے. آگے پڑھیں. اور فلپس, اور برتمائی, اور متی, اور توما, اور ہلفی کا بیٹا یہ 4 توما تک یہ 4 الگ ہو گئے. آگے اور بڑھیں. تدی, اور شمول کنانی, اور یہودا اسکروتی کے, اور یعقوب, اور تدی اور شمول. یہاں پر 4 پہلے پڑھے, 4 پہلے پڑھے, پھر 3 پڑھے, اور یہاں پر لکھا ہے یہودا. اس کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں. وہ اس لیے نہیں جوڑا کیونکہ آخر میں اس نے اس کو پکڑا. ہاں, اس کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں. یہ اصولوں میں گنا تو گیا, مگر یہ چلا بھی ساتھ, مگر ابلیس نے اس کو گمراہ کر دیا. وہ خداوند نے جب شاگرد چنے, اس کو پہلے ہی الگ کر دیا. خدا کو تو پتہ ہی تھا, دلوں گردوں کو جاننے والا خدا تھا, اس کو پہلے ہی الگ کر دیا. اس کو ان کو 4 کی لسٹ میں لے گئے, پھر 3 کو لے گئے, پھر اس کو الگ ہی کر دیا. الگ کیوں کر دیا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا ابلیس اس کو بہکا دے گا, یہ گمراہ کیا جائے گا. بات چلتی تھی وہ یہ پیچھے ہٹ جاتا تھا, مطلب کہ بات کی جو شاگرد تھے وہ آگے ہوتے تھے, اور یہ پیچھے ہوا کرتا تھا اکثر. اس کا دھیان کہاں پر تھا؟ کیونکہ یہ اس کے پاس تھیلی ہوتی ہے پیسے جمع کرنے کے, اس کا سارا چکر تھا. تو اس کو پہلے الگ کر دیا. اور اس کے لیے جو شاگرد چنا گیا تھا, میں بار بار شاگرد بتا دوں, ایمان کی کتاب نکالیں, کیونکہ 12 پورے کر دے تو خدا. اور یہاں پر جو 12واں شاگرد یہودا اسکریوطی کی جگہ جو ہمیں ملتا ہے, ایمان کی کتاب پہلا باب, میں بتا دوں, ایمان کی کتاب پہلا باب ہے, جہاں پر 23ویں آیت پہ لکھا ہے. متیہ نام ایک شخص تھا, حوالہ لکھ لے بھائی. ایمان کی کتاب 2 باب, اس کی 23ویں آیت. یہاں پر بعد میں شاگردوں پہ کوڑا ڈالا جاتا, متیہ کا نکلتا کوڑا. 23ویں آیت متیہ کا کوڑا نکلتا. تو ہم نے آج کیا سیکھا؟ شفا کے بارے میں سیکھا کہ شفا کے پیچھے نہیں بھاگنا, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد, کیونکہ خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح نے تو اوپر چلے جانا تھا. اب روح کن نے کام کرنی تھی؟ شاگردوں کے اندر کام کرنی تھی. تو خداوند کا کنسپٹ یہ تھا کہ میں جلد سے جلد خداوند یسوع مسیح کا اپنی تعلیم اپنے شاگردوں کو بتا دوں. میں شاگردوں کو بتا دوں کہ خدا کیسا ہے, میری ذات کے بارے میں تم لوگوں نے کیسے بیان کرنا ہے, تم نے میری تعلیم کے بارے میں کیسے بیان کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح کا کنسپٹ یہ تھا زمین پہ آنے کا کہ میں اپنے لوگوں کو تیار کر کے زمین پہ چھوڑ دوں, تاکہ پھر میرے بارے میں بتاتے رہے کہ میں کیسا ہوں. تو یہاں تک ہم نے صاف سیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کو بلاتا ہے جن کا جو منادی کر سکے, جو منادی کے لیے اپنے آپ کو خدا کے آگے پیش کرتے ہیں, خداوند ان کو چن لیتا ہے.
खुदावन उनको चुन लेता है ताकि मेरे नाम की मुनादी करे, क्योंकि मुनादी करते जब ये करेंगे तो शफाए में इनके साथ साथ अपने यानी कि जब मुनादी करें इनकी मुनादी पक्की है, ये खुदा की तरफ से मैं अपने आप को जाहिर करूंगा। पहला काम मुनादी है, पहला काम मुनादी है, ये लिख ले अपने सोचों में बैठा ले कि पहला कुल्ली फर्ज ही खुदावन के कलाम को पढ़ना, खुदावन के नाम का प्रचार करना है। कुल्ली फर्ज हमारा यही है, मुनादी करना। तो खुदावन इस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आमीन।